آج ماہ رمضان المبارک کی 16 تاریخ بدھ کا وہ بابرکت دن ہے۔ جو شخص بھی آج ماہ رمضان المبارک کی 16 تاریخ کو سورۃ کوثر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اسماء کا یہ عمل کر لیتا ہے، اس بندے کی بڑی سے بڑی بھی حاجت آج شام سے پہلے پوری ہو جاتی ہے۔ یہ آج کے دن کا خاص عمل صرف ایک بار کرنے سے ہی انسان کا مقدر سنور جاتا ہے، اس بندے کی قسمت بدل جاتی ہے۔ وہ بندہ رب کی بارگاہ میں جو فریاد کرتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ آج کے دن کا یہ ایسا عمل ہے کہ اس جیسے عمل تو لوگ بڑی مشکل سے تلاش کرتے ہیں۔ جو آج یہ عمل کر لیتا ہے، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر اس کے گھر میں پیسے دے جاتے ہیں۔ یہ غیبی مدد کا نظارہ کرنا چاہتے ہو، دولت مند بننا چاہتے ہو، ذاتی مکان حاصل کرنا چاہتے ہو، ہر مشکل کا حل چاہتے ہو، دولت، عزت اور اپنے ہر مقصد میں غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر آج کے دن اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیے گا، کیونکہ آج بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن یہ عمل کرنے سے سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی دنیا کا بڑا سے بڑا مسئلہ، بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی بھی پریشانی ہو، اس عمل کے کرتے ہی ہر مشکل، ہر پریشانی فوری طور پر حل ہو جاتی ہے۔ آج جو شخص بھی یہ عمل کر لیتا ہے، اور اس کے کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ آج آپ نے کسی بھی لمحے وضو کر کے، میں تو کہتا ہوں یہ سارے کام چھوڑ کر پہلے آپ یہ عمل کر لیں، باقی کام تو ہوتے رہیں گے، زندگی ہے، زندگی میں کام نہیں ختم ہوتے، لیکن یہ آج کا عمل آپ سے رہ گیا، آپ نہ کر سکے، تو پھر آپ کو خود اندازہ ہے کہ آج کا دن کتنی بابرکت اور کتنی سعادت اور کتنی سہانی گھڑیوں والا یہ مبارک دن ہے۔ یہ موقع پھر سال بعد ملنا ہے، 16 رمضان المبارک اگلے سال آئے گا، پھر آپ کو یہ موقع ملے گا کہ آپ اپنی مقدر کو کس طرح چمکاتے ہیں۔ تو دوستو، آج میں آپ کو وہ عمل بتانے لگا ہوں جس عمل سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسے خزانے عطا ہوں گے، ایسے خزانے ملیں گے کہ کوئی بھی آپ جو ساری زندگی جس کے لیے عمل کرتے رہے، جس کے لیے محنت کرتے رہے، جس کے لیے کوشش کرتے رہے، اگر وہ نہیں ملا تو آج اس عمل کے کرتے ہی وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا جس کے لیے آپ نے ساری زندگی کوشش کی۔ مطلب یہ کہ جو ساری زندگی نہیں مل سکا، آج اس عمل کے کرتے ہی رب کی بارگاہ سے وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جو دل کی دنیا بدل دیتا ہے، جو انسان کی ظاہری اور باطنی دنیا بدل دیتا ہے، جو انسان کے حوال بدل دیتا ہے۔ صاحب کشف بننے کے لیے بہت ہی مؤثر ہے، لہٰذا جو شخص بھی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جائے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے، اللہ کا ولی بننے کے لیے اس عمل کو لوگ کرتے رہے ہیں، اور یہ اسم اعظم، یہ عمل جس کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے، اس بندے کی جیسا پھر کوئی اور شخص وہاں نظر نہیں آتا، اس قدر اس کو شان، عزت اور سب کچھ مال و دولت مل جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل کرنے سے فوری طور پر کن کا لفظ استعمال ہو جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس وقت جس کو چاہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو آسمانوں سے بارش برسا کر زمین پر سبزہ اگا سکتا ہے، کیا وہ مجھے اور آپ کو مالا مال نہیں کر سکتا؟ یہ محض ہماری غلط فہمیاں ہیں۔ بس جب ہمارا یقین ہو اور ہم ارادے کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس عمل کو کرتے ہیں، تو پھر فوری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، ہر مقصد میں کامیابی فوری طور پر مل جاتی ہے۔ تو یہ سورۃ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے دیکھنے میں، لیکن اس کے کمالات بہت ہیں، اس کے اتنے کمالات ہیں، اتنی برکات ہیں کہ میں اگر آپ کو بتاتا رہوں تو کافی گھنٹے اس پر صرف ہو جائیں، لیکن اس سورت کی اتنی شان ہے، دیکھنے میں یہ بالکل سب سے چھوٹی ہے، لیکن شان کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے بہت بڑی سورت ہے۔ اور دوستو، یہ رزق کے حوالے سے خاص ہے، جو لوگ اس عمل کو اپنا وتیرہ بنا لیتے ہیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، ان کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن ان کے گھر سے مال و دولت نہیں ختم ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی
دیکھیں کفار و مشرکین کو کتنا رزق عطا فرما رہا ہے۔ جب ہم اس کے بندے بن جائیں، جب ہم اس کے قریب ہو جائیں، اور جب ہم اس صورت کے ساتھ اور ان اسماء کے ساتھ اس کو یاد کریں، تو پھر کیسے ہمارا رب ہماری نہیں سنے گا؟ وہ تو ہر وقت فرما رہا ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تو اس نے سارے دروازے کھول رکھے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے سارے دروازے اس نے بند کر دیے ہیں۔ تو جو شخص اپنے لیے غموں کے دروازے بند کروانا چاہتا ہے اور خوشیوں کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے آج یہ عمل لازمی طور پر کر لے۔ دیکھیں جس کے پاس رزق کے کوئی اسباب بھی نہ ہوں، وہ بندہ بھی یہ عمل کرے تو رب اس کے بھی ایسے اسباب پیدا فرما کر اس کو غنی کر دیتا ہے۔ اور یہ عمل خاص جو لوگ مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کے لیے، یہ تیر بہدف ہے، اور دشمن کی زبان بندی، رفع غربت، ظالم سے نجات کے لیے بہت ہی مؤثر عمل ہے، بہت ہی باکمال عمل ہے۔ اور یہ عمل آپ پانی کے اوپر بھی دم کر کے جو گھر کے اندر مریض ہو اس کو بھی پلا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر گھر کی دیواروں پر چھڑکاؤ کر سکتے ہیں تو یہ کر لیں۔ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو فقط اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے وجود پر پھیر لینا، پھیرتے ہی آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی قسمت سنور جائے گی، آپ کی قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے۔ تو یہ میں نے آپ کو ترتیب جو سمجھا دی ہے، اسی کے مطابق آپ نے کرنا ہوگا۔ اور دوستو سب سے پہلے جب عمل کو شروع کرنا ہے تو یہ دوسرا عشرہ ہے ماہ رمضان المبارک کا، اور اس دوسرے عشرے کی سب سے پہلے 11 مرتبہ دعا پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ، اور یہ وہ بابرکت عشرہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے غلاموں کی، حضور کے امتیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرماتا ہے۔ اور پھر ماہ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ 70,000 لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، اور پھر ہر رات یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم سب اس میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی نام ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ آج بخشش فرمائے گا، آج رات جن کی بخشش ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بھی نام انہی لوگوں میں شامل فرما دے۔ تو دوستو اس لیے آج کے دن یہ عمل کرنا ہمارے لیے بڑی سعادت مندی ہوگی، اور کیونکہ آج کا دن، آج کا یہ موقع ہمارے ہاتھ سے چلا جائے تو پھر بندے کے ہاتھ میں سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں آتا۔ تو یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ قیمتی لمحے ہیں جن کے اندر بندہ رب کی بارگاہ سے جو چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ سب سے پہلے اسی عشرے کی دعا پڑھنی ہے۔ اس کی تعداد بھی میں نے آپ کو بتائی، اسی کے مطابق پڑھیے گا، تاکہ میں چاہتا ہوں اس ویڈیو کو جتنا شارٹ ہو سکے، شارٹ کٹ الفاظ میں آپ کو سمجھا کر یہ عمل آپ سے اجازت لے لوں، اور آپ کو آج کا یہ عمل بھی مل جائے، اور میری بھی باقی مصروفیت ہے، بہت زیادہ ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی ویڈیو کو، اپنی اس عمل کو مختصر انداز میں آپ کو سمجھا دوں، اور میں خود بھی اس عمل کو کر لوں، اور آپ دوست احباب بھی اس عمل کو کر کے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی بارگاہ سے برکات حاصل کر سکیں۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو واحد ہے، اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک ہے ہی نہیں۔ ہر چیز کا وہ خالق ہے، ہر چیز کا وہ رب ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے۔ زمین و آسمان کے خزانے اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ تو جب سارے زمین و آسمان کے خزانے اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں تو پھر ہم اسی کے در پر کیوں نہ جائیں؟ اور جو رب ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، سینوں کے ڈھکے ہوئے رازوں کو جانتا ہے، تو وہ رب جو تحت الثری اور فوق الثری تک کی تمام غیب حقیقتوں کو جانتا ہے، کیا وہ ہمارے دلوں کو نہیں جانتا کہ ہمارے دل میں کیا ہے، ہم کس مقصد کے لیے عمل کو کر رہے ہیں، ہم رب کی بارگاہ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ بس آپ نے آج اس کے جاننے کے باوجود اس کی بارگاہ میں التجا کر دینی ہے، اس کی بارگاہ میں عرض کر دینی ہے کہ باری تعالیٰ مجھے آج بس اپنے خزانہ غیب سے مالا مال کر دے۔ میں نے تیرا ذکر کیا، میں نے تیرا نام لیا، بس میں تیرا نام لیوا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے در پہ حاضر ہوں، اب میں کہیں اور جا ہی نہیں سکتا، مجھے بس آپ سے ہی لینا ہے۔ تو جب آپ اس طرح ضد کر کے رب کی بارگاہ سے مانگیں گے انشاءاللہ، کیونکہ رب تو خود فرماتا ہے، جب آپ یہ لفظ پڑھیں گے جو کلمات میں بتانے لگا ہوں، جب آپ اللہ کا نام لیں گے تو رب خود فرمائے گا، جی میرے بندے، جی میرے بندے، تو کیا مانگتا ہے؟ تو مانگ تو صحیح،
میں تیری جھولی کو بھر دوں گا، آج تو مانگ لے، آج موقع ہے، آج مانگتے ہی تیرے مقدر کو سنوار دوں گا، تیری قسمت کو سنوار دوں گا۔ تو پھر دوستو جو شخص اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، جو شخص رب کی بارگاہ سے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ آقا علیہ السلام کی اس محبوب صورت کو صرف آج ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھ لے، انشاءاللہ رب اپنی رحمت سے نواز دے گا، رب اس بندے کو سلامت رکھے گا۔ یہ تو ایسی صورت ہے کہ صرف ایک مرتبہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو رزق میں بے حد اضافہ ہو جاتا ہے اور دل بھی عبادت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور سورت کوثر کو پڑھنے والا بندہ جنت کی نہر کوثر سے اس کو رب پانی پلاتا ہے۔ اور پھر قیامت کے دن جو شخص بھی حضور علیہ السلام کا امتی ہے، حضور پر درود پڑھنے والا ہے، کل قیامت کے دن حضور فرماتے میں اسی آب کوثر نہر سے اپنے اس غلام کو، اپنے اس امتی کو آب کوثر کا ایسا جام پلاؤں گا کہ جو ایک بار میرے ہاتھوں سے آب کوثر کا جام پی لے گا، دوبارہ جنت میں داخل ہونے تک اس بندے کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور جو بندہ آج اس عمل کو کر لے گا، اس کو پھر دوبارہ رزق کی کوئی پیاس باقی رہے گی نہیں، اتنا رب اس کو رزق عطا فرما دے گا۔ اس لیے دوستو آج کے دن آج اس عمل کو لازمی طور پر کیجئے گا، کیونکہ یہ سورت کوثر بالکل قرآن مجید کی مختصر سی بڑی آسان سی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، صرف 3 آیات ہیں، 3 آیات ہیں، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے، اور اللہ کے نام سے شروع کر کے آگے آپ نے سورت کو مکمل کرنا ہوگا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہ مختصر سی صورت ہے، یہ اس وقت نازل ہوئی جب میرے اور آپ کے نبی آقا علیہ السلام پریشان تھے۔ اللہ نے حضور کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، حضور کے غم مٹانے کے لیے، آقا علیہ السلام کے اس جو کفار و مشرکین نے تانا دیا کہ نعوذ باللہ جب حضور کے بیٹے کا وصال ہوا تو کافروں نے تانا دیا کہ یہ تو ابتر ہیں، ان کی تو کوئی اولاد ہی نہیں، ان کی تو نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر اس صورت کا نزول فرمایا۔ آج بھی جو شخص غم میں، پریشانی میں اس صورت کو پڑھتا ہے، اللہ آج بھی حضور کا صدقہ ان کے غموں کو، مصیبتوں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو آج اس موقع سے، غنیمت سے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور غنیمت سمجھے اپنے لیے اس موقع کو، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اگر موقع مل جائے تو یہ وظیفہ نہیں ملتا۔ آج وظیفہ بھی پاس موجود ہے، آج وقت بھی موجود ہے، آج وہ سہانا دن بھی موجود ہے، تو آج اس دن سے فائدہ اٹھائیں۔ کیونکہ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ اسم اعظم میں بتا دیتا ہوں، آج آپ نے اس سورت کو جو پڑھنا ہے اس کی تعداد بھی میں بتاتا ہوں کہ کتنی بار آپ نے پڑھنا، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوستو یہ ذکر کرنا ہے، بالکل مختصر سا ذکر ہے، اس ذکر کو آپ نے کرنا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے، یعنی کہ جب آپ صرف 11 بار اس سورت کوثر کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں بسم اللہ کے ساتھ، اس سے پہلے آپ کو جو دعا بتائی ہے وہ دعا پڑھ لیں، اس کے بعد یعنی کہ اس کی ترتیب اسی طرح رکھنی ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے پاس سے کوئی بھی کمی پیشی نہیں کرنی۔ انشاءاللہ 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 آج رب کی رحمت آپ پر خوب برسے گی، آج اللہ کی رحمت خوب برسے گی۔ اور انشاءاللہ اس کے ساتھ جو اسم اعظم بتانے لگا ہوں، کیونکہ آپ کو میں نے یہ بات واضح کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا۔ بہت سارے لوگ پھر کیا اس کو بسم اللہ کے بغیر پڑھ لیتے ہیں، ایسے نہیں کرنا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ وظیفہ کرتے ہوئے بڑی جلدی کرتے ہیں، کچھ لفظوں کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، کچھ کی نہیں آ رہی ہوتی، تو یہ خلاف معمول ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، اور اس طرح جو شخص کرے گا اس کو چاہیے کہ عمل کو نہ کرے۔ دیکھیں جب اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے تو بڑی شان کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ آپ نے بڑا دو زانوں بیٹھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ یوں نہیں ہوتا یہ کوئی دنیا کی کتاب تھوڑی پڑھ رہے ہیں،
یہ تو اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، تو جب اللہ کا کلام پڑھا جائے تو اس وقت ہم اس کو اس طرح نہیں پڑھتے۔ جب اللہ کا نام لینا ہے تو پھر ایسے تھوڑا ہی لینا ہے۔ ہم کسی افسر کا نام لے تو بڑے ادب کے ساتھ ہے کہ یہ افسر کا اگر اس طرح نام لیا تو یہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو وہ جو رب ہے، وہ جو ہمیں دن رات اپنے خزانہ غیب سے پال رہا ہے، جو رزق عطا فرما رہا ہے، جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، جس نے کائنات کے سارے خزانے بنائے ہیں، جس نے اپنے حبیب کے لیے یہ سب کچھ دونوں جہاں بنائے ہیں، تو جب ہم نے اس کا نام لینا ہے، جو ہمیں صبح و شام رزق دے رہا ہے، تو جب ہم نے اس کا نام لینا ہے تو اس انداز سے ہرگز نہیں۔ تو بڑے آرام سے تحمل کے ساتھ آپ نے، بالکل مختصر سا عمل ہے، چند سیکنڈ کا وظیفہ ہے، کوئی 2 4 5 20 گھنٹے کا عمل تو نہیں میں آپ کو بتا رہا کہ آپ نے بس روزہ رکھ لینا تو بس سارا دن آپ نے اسی کو پڑھتے رہنا، ایسا نہیں ہے۔ بس آپ کا مختصر سا عمل ہے، لیکن اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے، اس کی کمالات بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے بزرگ ہمیشہ یہ بات کہا کرتے ہیں کہ عمل دیکھنے میں سادہ ہے لیکن اس کی طاقت ہے آپ کو حیران کر دے گی۔ یہ کمالاتی عمل ہے، اس کے کمالات آپ دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس کی بہاریں آپ کو زندگی بھر نصیب ہوں گی۔ دیکھیں بسم اللہ قرآن کریم کا وہ بہترین جز ہے، بہترین وہ صورت ہے، وہ صورت کی وہ آیت ہے، اور جس کے بارے میں بے شمار احادیث پاک وارد ہیں۔ حضور نے خود فرمایا کہ وہ کام کبھی مکمل ہوتا ہی نہیں، وہ ادھورا رہ جاتا ہے جس نیک کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے۔ تو آج اسی کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس ترتیب کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو آپ کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت اختیار کر جائے گا، آپ کا ہر عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ تو خداوند کریم نے جتنی کتابیں صحیفے انبیاء کرام پر نازل فرمائے ان کی تعداد 104 ہے، جن میں 60 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام، 30 حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ ابراہیم علیہ السلام، 10 صحیفے موسیٰ کلیم اللہ پر، پھر 7 تورات بھی نازل فرمائی، 4 بڑی کتابیں نازل فرمائی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام، تورات حضرت موسیٰ، انجیل حضرت عیسیٰ، قرآن مجید میرے اور آپ کے نبی پر۔ اور پھر اس صورت کو میرے آقا پر جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو پھر حضور خوب خوش ہوئے۔ حضور کی خوشی کی پھر انتہا نہ رہی۔ پہلے حضور پریشان تھے کہ کفار مشرکین طعنہ دے رہے ہیں، جب اس آیت بینات کا نزول رب نے فرمایا، جب بسم اللہ اتری تو پھر کیا ہی کہنے، پھر آقا خوش ہوئے۔ اور پھر جب حضور خوش ہوئے اور انشاءاللہ پھر حضور کا صدقہ جب تک اس صورت کو پڑھا جاتا رہے گا، لوگ غموں سے نجات پاتے رہیں گے، پریشانیوں دکھوں سے نجات پاتے رہیں گے، اور رب اپنے حبیب کے صدقے ان کو خوشیاں عطا فرماتا رہے گا۔ تو یہ وہ باکمال عمل ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ اسماء ہیں جس کی تلاش میں ہر کوئی ہے کہ کاش ہمیں وہ اسم اعظم مل جائے، کاش ہمیں جس کے ذریعے ہماری ہر دعا قبول ہو، ہماری ہر حاجت پوری ہو۔ ایسی اللہ اپنی مخلوق پر ہر وقت رحم کرتا ہے۔ آج آپ نے اس کو رحیم کہہ کر پکار کر تو دیکھنا ہے، کیونکہ آج جو اسم پاک میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو پڑھنے کی ایک خصوصی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو بندہ اس صفت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ تو آج وہ مبارک صفت، آج وہ اسم اعظم ہے جس کی تلاش میں دنیا نے اپنی ساری زندگیاں خرچ کر دی ہیں، اور اسی اسم اعظم کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں۔ آج اس موقع سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں، جو غموں کے مارے ہوئے ہیں، دکھوں کے مارے ہوئے ہیں، مصیبت زدہ ہیں، پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ یہ اسم پاک آپ کو ہر لحاظ سے مالا مال کر دے گا۔ ہر لحاظ سے آپ کو دنیا کی ضرورت ہے، عزت کی ضرورت ہے، شہرت کی ضرورت ہے، دنیا جہاں میں جس چیز کی ضرورت ہے، اللہ اپنے فضل سے اس عمل کی برکت سے آپ کی غیب سے مدد فرما دے گا۔ تو اس لیے دوستو اس کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم اعظم پڑھ لینا ہے۔ یہ اسم اعظم بڑی شان والا ہے، اس کا تو کیا ہی کہنے ہیں، یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے، یہ لفظ ہے یا اللہ، اللہ کی شان ہے نا جی۔ دیکھیں جب ہم اللہ، یہ باقی جتنے بھی اسم ہیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جتنے بھی ہیں ان کے اپنے کمالات ہیں، لیکن یہ اللہ کا اپنا ذاتی نام ہے۔ ذاتی نام سے جب ہم کسی کو یاد کرتے ہیں، رب کو پکارتے ہیں، تو رب ہر ایک حرف پر فرماتا ہے کہ جی میرے بندے، یوں ہی آپ نے زبان سے آج کہنا ہے یا اللہ، اللہ تعالیٰ نے فوری فرمانا ہے جی میرے بندے۔
تو جب رب بندے کے لیے جی کا لفظ استعمال کرے گا اور رب اپنے بندے سے یہ بات ارشاد فرمائے گا تو پھر بندہ کتنے مقام والا ہوگا، اور بندے کی پھر کیسے ہر دعا قبول نہ ہوگی، پھر بندہ کو کیسے کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے وہ کچھ صفاتی نام ہے اور کچھ ذاتی نام ہے، لیکن جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے، معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو اسم اعظم پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ اپنے رب سے اسم اعظم کی بدولت جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو اسم اعظم کے صدقے اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، جس کے ہاتھ میں یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے وہ اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ اب بات کی آپ کو پوری کی سمجھ آ گئی کہ اب جو اللہ تعالیٰ نے جن پر فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں ان کو میں نے نام یافتہ بنا دیتا ہے اور انہیں نہ مٹنے والی عزت عطا فرماتا ہے، نہ ختم ہونے والی دولت عطا فرماتا ہے۔ اسم اعظم جو بتا رہا ہوں یہ ہر کامیابی کی کنجی ہے، یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ تو جس کے ہاتھ میں یہ کنجی لگ جائے گویا کہ اس کے ہاتھ میں اللہ دین کا چراغ لگ گیا، اور پھر وہ بندہ جس کے ہاتھ میں یہ چابی ہے کامیابی کی، تو وہ اس بندے جیسا کون اور ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے آج یہی اللہ تعالیٰ کا اسم پاک جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اسی کو آپ نے تسبیح کے دانوں پر، جو تسبیح گھر کے اندر موجود ہو، لکڑی کے دانوں والی ہو تو یہ سب سے اچھا ہے۔ اگر لکڑی کے دانوں والی نہ بھی ملے تو کوئی بھی تسبیح، چاہے وہ اکاؤنٹ والی جو تسبیح ہوتی ہے اس کو بھی انگلی میں ڈال کر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو جیسے میں نے سب سے پہلے دعا کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد میں نے سورۃ کوثر کا ذکر کیا ہے، تیسرے نمبر پر میں اس اسم پاک کا ذکر کیا ہے۔ اس کو آج آپ نے بالکل مختصر سا، اور آپ کے صرف 10 منٹ لگنے ہیں اس عمل میں، اور آپ نے صرف اس کو آج 1000 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ 1000 حاجتیں بھی ہوں گی تو رب اپنے خزانہ غیب سے ضرور ان کو پورا فرما دے گا، اور دنیا کی محبت اس بندے کے دل سے نکل جائے گی اور عشق الہی کی طرف وہ خوب مائل ہو جائے گا، ہر عبادت میں دل لگے گا۔ اگر کوئی نافرمان بچہ ہے اس کو پانی پہ دم کر کے پلا دیتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے اس کو بھی فرما بردار بنا دیتا ہے۔ اس قدر یہ باکمال عمل ہے، اور جو شخص ہماری ماہ رمضان المبارک کی دعاؤں کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے وہ صرف اور صرف 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ ضرور اس کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔